اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اولاً ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کریں کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھ سکیں اور اس سیرت مقدس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں خداوند متعال کی جانب سے انشاءاللہ۔ کل جو بات ہوئی تھی یا لاسٹ سیشن میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایز اے رول ماڈل کپل دونوں معصوم ہیں۔ انہوں نے جتنے سال زندگی گزاری، کتنے سال گزاری؟ 9 سال۔ 9 سال اس فیملی لائف میں کسی قسم کا اختلاف پایا نہیں جاتا، ہمیں نہیں ملتا، لیکن اب اہل سنت کی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، اختلاف پایا جاتا ہے، اور روایات آج آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، پھر اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے، ایک کرٹیکل انالیسس کریں گے اس کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان روایات پہ ہم بات کریں، ایک اصولی نقطہ، ایک پرنسپل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ دیکھیں غیر معصومین کے اندر، جو افراد معصوم نہیں ہیں، ان کے اندر سلیقے کا اختلاف ایک نیچرل چیز ہے، ایک طبیعی چیز ہے۔ ہر کپل میں دیکھیں، آپ ممکن ہے ابھی آپ بھی شادی شدہ ہوں، صحیح، اینڈ آپ اپنے وائف کے ساتھ یا آپ اپنے مثلا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہی ہے، ہر کپل میں ہے۔ جو کپل معصوم نہیں ہے ان کے درمیان اختلاف ہونا ایک نیچرل چیز ہے۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں اس کو کہا تھا، یہ طبیعی ہے، دس از نیچرل، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس اختلاف سلیقے کو پارٹیشن میں اور لڑائی میں، فائٹ میں، طلاق میں اس کا رزلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، کمپرومائز کی ضرورت ہے۔ ہسبینڈ وائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے نیڈس کو، نیسیسٹیز کو، اور اپنی لائف کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ یہ تو غیر معصومین کے اندر ہے۔ لیکن ایک اور پوائنٹ، البتہ پھر میں یہی کہنے والا ہوں کہ معصومین کے اندر کوئی اختلاف پیش نہیں آتا، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، ایک نارمل دو انسانوں کو آپ فرض کریں، ٹھیک ہے، جو کہ معصوم نہیں ہیں۔ ہم جب نارملی، یوزولی جو سب سے زیادہ وہ کلمہ، وہ ورڈ، وہ لفظ جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے میں۔ ہم کہتے ہیں نا، میں نے یہ کیا آج، میں نے آج پڑھائی کی، میں نے لیکچر ریکارڈ کیا، میں نے آج لیکچر سنا، میں نے موبائل پہ آج اپنے دوست سے بات کی۔ دیکھیں میں آ رہا ہے، یا انگلش میں آئی ڈڈ دس، آئی ڈڈ دیٹ، آئی وینٹ، اوکے۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ من، میں، آئے۔ لیکن میں ابھی اسی من پہ فوکس کروں کیونکہ اس میں یعنی زیادہ فلیکسیبل ہے یہ ورڈ۔ فارسی میں جو من ہم کہتے ہیں، من یعنی میں، ہم یہ من کتنا کرتے ہیں؟ میرا ایک من ہے، اب مثلا میں ایز اے ہسبینڈ، میرا ایک من ہے، میری ایک میں ہے۔ میری وائف ہے، اس کا بھی ایک من ہے، اس کی بھی ایک میں ہے، وہ بھی میں کرتی ہے، میں بھی میں کرتا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب میں کس چیز کی نشانی ہے؟ میں کس چیز کی نشانی ہے؟ میں جو ہے انانیت کی نشانی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں نے آج یہ کیا، میں نے آج یہ تیر مارا ہے، میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، صحیح نا؟ ہم سب کے ساتھ ہم یہ ورڈز اینڈ سینٹنسز یوز کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انانیت ہے۔ اب میں آپ کو ایک نئی بات بتانے والا ہوں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بات نہیں سنی ہے، ان کے لیے یہ نئی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ انانیت کی 2 قسمیں ہیں۔ انانیت کی 2 قسمیں، there are 2 types of انانیت،
دو قسم کے من ہیں. ایک وہ من ہے جس کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے، جس کی اسلام نے مذمت کی ہے. یہ من ممنوع ہے، اخلاقی اعتبار سے ممنوع ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا آپ اور میں اپنی بڑھائی پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس وقت یوٹیوب پہ میرے 241 یا 242 سبسکرائبرز ہیں. ان 8 مہینوں کے اندر مجھے الحمدللہ 242 سبسکرائبرز مل چکے ہیں. میرے اندر اگر خدا نہ خاصہ منفی انانیت ہوئی تو میں کیا کہوں گا ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، یار دیکھو ایام فاطمیہ میں مجھے 80 سبسکرائبرز اضافہ ہو گئے، دیکھو یار مجھے لوگ سننے لگے. یہ کیا ہے؟ دس از دا نیگیٹو من، دا نیگیٹو آئی، دا نیگیٹو میں. یہ اسلام نے کنڈیم کیا ہے. آپ کا بیٹا اگر اسکول میں فرسٹ رینک آتا ہے اس کا، اور وہ A1 آتے ہیں اس کے ریزلٹس، اگر وہ یہاں پر اپنی خدا نہ خاصہ انانیت دکھانا شروع کر، دیکھو یار آئی ایم سو انٹیلیجنٹ، میں کتنا کلیور ہوں، کتنا زیرک ہوں، میری میمورائزیشن سکلز کتنی خدا نے بہت اچھی دی ہیں، دیکھو تم دیکھو یار تمہارے پاس تو اتنی سکلز نہیں ہیں، تم تو بی لائے ہو، ہمیشہ تم بی لاتے ہو، سی لاتے ہو، مجھے دیکھو ہر ٹرم میں اے لاتا ہوں میں. دس از ناٹ گڈ. اوکے، اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر یہ نیگیٹو میں آنا شروع ہو جائے، یہ پھر ان دی اینڈ ریزلٹ کرے گا طلاق میں. اگر طلاق میں بھی ریزلٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کم از کم فیملی کے اندر، ان کا گھر کے اندر اچھا ان کا کنیکشن نہیں ہوگا، اچھی ریلیشن شپ نہیں ہوگی ان کی. صحیح، یہ منفی میں کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور میں ہے، ایک اور من ہے جس کو اسلام نے موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ ایسی من ہے، ایسی میں ہے کہ اس کو جتنا ایگزیجریٹ کریں اتنا بہتر ہے، اتنا بہتر ہے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے اس بات کے اوپر، اپنا تعجب کا اظہار آپ کمنٹس میں ڈالیں. کیسے؟ وہ یہ کہ غور سے سنیں، بہت دقیق بات ہے اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اگر میں نے اور آپ نے اس بات کو عملی کر لیا. یہ کون سی من ہے؟ پازیٹیو من ہے. اگر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، میں ایک بیچلر ہوں مثال کے طور پر، میں نے شادی نہیں کی ہے اور اب میں شادی کرنے والا ہوں. اوکے، شادی سے پہلے میری ایک من ہے. There is only one me inside myself. اوکے، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، فلاں فلاں فلاں. اب میری شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک. شادی کے بعد اب میری ایک وائف ہے جس کے ساتھ مجھے آخر موت تک رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. اب میں ہسبینڈ ہوں، یہ میری وائف ہے. اوکے، اب کیا ہوگا؟ اس وائف، اب یہاں پر اس زندگی میں کتنی میں آ گئی، کتنے من آ گئے؟ 2 من. ایک میرا من ایز اے ہسبینڈ اور ایک اس کا من ایز اے وائف. اوکے، پازیٹیونیس کہاں ہے یہاں پر؟ پازیٹیو بات یہاں پر یہ جس کو اسلام نے موٹیویٹ کیا، وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وائف اگر میں کرنے لگے، یا تم تو میرے مطابق نہیں سوچتے ہو اور تم میرے لیے جو ہے گفٹ نہیں لاتے ہو، اینڈ تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، مجھے یہ پسند ہے، میری یہ پسند ہے، آئی لائک دس، آئی لائک دیٹ، اور تم میری لائکس کو جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ میں ہے جو اسلام نے کنڈیم کیا. ٹھیک، کون سی میں ہے یہاں پر جو اس کے اسلام نے موٹیویٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ 2 میں آپس میں جمع ہوتے ہیں، دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ، میں ایز اے ہسبینڈ، میری جب ایک میں ہے، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری میں کا سرکل بڑا ہو جاتا ہے، اور میری اس میں اور من کے سرکل میں میری وائف بھی شامل ہے. یعنی اب دیکھیں میری فیملی ممبرز میں اضافہ ہو رہا ہے. میرا پہلا فیملی ممبر کون ہے؟ میری وائف ہے. صحیح، تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں بجائے اس کے کہ اپنے من کو اس کے من سے جدا رکھوں، سیپریٹ رکھوں، کیا کروں گا میں یہاں پر
اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے من کے، اپنی انانیت کے دائرے کو اور سرکل کو بڑھاؤ، وائڈ کرو، تاکہ اپنی میں کے اندر اس کو بھی شامل کر لو۔ یہ کتنی اچھی بات ہو گئی، اوکے، اس کے ریزلٹس کتنے اچھے ہوں گے۔ اب میری وائف بھی یہاں پر کیا کرے؟ وہ بھی آئے، چونکہ اب اس نے مجھ سے شادی کی ہے تو وہ آئے اپنی میں کا دائرہ بڑا کرے اور اپنی انانیت کے اندر مجھے بھی شامل کر لے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اب اس کے ریزلٹس کتنے خوبصورت ہیں، مجھے بتائیں آپ۔ پھر یہ وائف جب گھر کے برتن دھوئے گی، واش کرے گی ڈشز کو، تو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھے گی، یہ اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھے گی۔ صحیح، میں گھر کو صاف ستھرا رکھوں گی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے، ایک تو اسلام نے کہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ کیسے؟ اب جب بچہ پیدا ہوگا، اوکے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اب میں اب یہ صرف ہسبینڈ نہیں ہوں، اب میں ایک باپ بھی ہوں، تو اب میری میم کے اندر اور اضافہ ہوگا، یعنی اب یہ بچہ بھی میری انانیت کے اندر اور میرے من کے اندر آ جائے گا۔ بس آپ دیکھیں اسلام کا فیملی سسٹم یہ ہے یہاں پر۔ اب اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں، مطالب میں فی الحال ٹائم نہیں ہے چونکہ ہمارا موضوع سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، تو بات اصل میں ہمیں یہ جو دیکھنی ہے سیرت حضرت زہرا کے اندر وہ یہی ہے کہ کیوں حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام ایک فیملی، تمام فیملیز کے لیے، دنیا کی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زہرا اور امام علی کی جو اپنی میں ہے وہ فقط اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی میں سب شامل ہیں۔ حضرت زہرا کی من میں امام علی بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے، لہٰذا وہ گھر کے جتنے بھی کام کریں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، وہ بعنوان خدمت، سروس اچھا لفظ نہیں لیکن خدمت بہتر لفظ ہے، وہ خدمت کر رہی ہیں اپنے گھر والوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فقط امام علی کے لیے برتن نہیں دھو رہی، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں امام علی، یعنی علی میرا شوہر ہے، مثال کے طور پر اگر میں اس طرح سے بات کروں، جب حضرت زہرا گھر کے کام انجام دے رہی ہیں تو وہ فقط اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ رہی اپنے آپ کو؟ کیونکہ ان کے اندر صرف ایک میں نہیں ہے، بلکہ امام علی بھی ایک میں ہے ان کا، حسن بھی ان کا ایک میں ہے، حسین بھی ان کا ایک من ہے، زینب بھی ان کا ایک من ہے، ام کلثوم بھی ان کا ایک من ہے۔ یہ سب من حضرت زہرا کے وجود میں جمع ہو چکے ہیں۔ پس اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب گھر کے جتنے بھی کام انجام دیں گی، صحیح، تو وہ سب کو دیکھتے ہوئے انجام دیں گی۔ اور سب سے بڑا رول ہر انسان کا کیا ہے، میرے اور آپ کا، کہ میں صرف ہسبینڈ نہیں ہوں، میں صرف باپ نہیں ہوں، بلکہ ہسبینڈ ہوں، باپ ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ چونکہ مسلمان ہوں تو میری میں کے اندر خدا بھی شامل ہے، اوکے۔ پس اب جب میں حلال روزی کمانے جاؤں گا، جاب کروں گا، بزنس کروں گا تاکہ میرے گھر میں حلال روزی آئے، تو یہ عبادت کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ ایز اے مسلمان میرا فریضہ یہ کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقہ پرووائڈ کروں۔ گھر والی ایک وائف جو ہے جب وہ گھر کا کام کرے گی تو وہ فقط وائف نہیں ہے، فقط مدر نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان خاتون بھی ہے، ایک مؤمنہ بھی ہے۔ پس اس کا گھر کا کام انجام دینا عبادت کہلائے گا۔ اب دیکھیں میں کا جب دائرہ وسیع ہو جاتا ہے تو کتنے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں۔ اگر یہی نگاہ، اس ویو پوائنٹ سے ہر فیملی اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی زندگی چلائے تو سوسائٹی جنت نہیں بن جائے گی، جنت نیچے نہیں اتر جائے گی، نازل نہیں ہوگی یہاں پر۔ اب یہ تو غیر معصومین کے اندر تھا نا، اب معصومین کے اندر تو اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بات ہم نے لاسٹ سیشن میں کی اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں، معصوم کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے، حضرت زہرا کو پتہ ہے امام علی کا کیا مقام ہے، فقط شوہر نہیں ہے، معمولی شوہر نہیں ہے، امام ہے، علم لدنی ہے ان کے پاس، علم غیب ہے، فضائل ملکوتی ہیں امام کے پاس، ایسا شوہر ہے میرا، حضرت زہرا یوں دیکھ رہی ہیں۔
امام علی بھی یوں دیکھ رہے ہیں اپنی وائف کو کہ ان کے کیا فضائل ہیں، لہٰذا ان کے درمیان کوئی اختلاف پیش نہیں آ سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اب فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اینڈ اب اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ممکن ہے یہ سیشن تھوڑا سا طولانی ہو جائے، لیکن چونکہ تھوڑا ٹیکنیکل سیشن ہے تو میں آپ کو انویٹیشن دوں گا کہ تھوڑا دقت سے توجہ کے ساتھ، آپ کو بیچ میں ریکارڈنگ ہے نا، آپ کو بیچ میں پاز کرنا ہے پاز کر لیں، لیکن اس سیشن کو دقت سے سنیں، اوکے؟ یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل مسائل ہیں۔ اب یہ سب ابھی تک جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اب آتے ہیں اس روایت کے اندر جو کہ اہل سنت کی ہمیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ مثلا یہ وہ روایت ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر اہل سنت کی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ روایت یوں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، اب میں اہل سنت کی رپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو غور سے سنیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جاتے ہیں، علی علیہ السلام جاتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ ایک طرف سے امام علی اور حضرت زہرا کی شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ علی جاتے ہیں ابو جہل کی بیٹی جویریہ کے رشتے کے لیے۔ ابو جہل کون ہے؟ دشمن سرسخت اہل البیت علیہم السلام، دشمن محمد، ٹھیک؟ اس دشمن کی بیٹی کے رشتے کے لیے جاتے ہیں علی علیہ السلام، یہ اہل سنت کی روایت میں۔ اب پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ علی جو ہے وہ چلے گئے ابو جہل کی بیٹی کے رشتے کے لیے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، فشکک تو الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کرنے علی کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے علی سے، اور اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ فوراً گئے ممبر کے اوپر، اور ممبر پر گئے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ ٹیکسٹ بھی میں اس میں سے کچھ پڑھ لوں تو بہتر ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے میں بیچ میں 10 سیکنڈ کے لیے کچھ نہ بولوں، تاکہ کیونکہ بالآخر یہ ریسرچ پیپر بھی جو بعض اساتذہ نے لکھا ہے کافی طولانی ہے، اور یہ ایسی روایت ہے کہ اہل سنت کی ایک کتاب میں درج نہیں ہے، بلکہ مختلف کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، مختلف اسناد اور سندوں کے ساتھ۔ اب مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ ان علی آذانی، علی نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے، بلکہ آذانی، مجھے اذیت پہنچائی ہے، مجھے علی نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ گئے اور ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے۔ پھر عجیب بات ہے، دیکھیں یہ روایت یہاں پر ہے، دیکھیں پھر نبی اکرم کیا فرماتے ہیں اس جملے کے بعد کہ علی نے مجھے اذیت پہنچائی، پھر فرمایا نبی اکرم نے کہ ان فاطمہ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، اور مجھے خوف ہے کہ فاطمہ مثلا کسی فتنے کے دوچار نہ ہو جائے۔ دیکھیں اپنے فاطمہ اپنے دین میں کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائے، نبی اکرم یہ فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اب اہل سنت کی روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں بالآخر، ٹھیک۔ پھر ثم ذکر سحرا لہ من بنی عبد الشمس فاثنى علیہ فیہا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک داماد جس کا نام جو عبد الشم بنی عبد الشمس سے تھا، اپنے اس داماد کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت اچھا داماد ہے میرا، یہ بہت سچا ہے، علی کو دیکھو علی نے کیا کیا، وہ تو چلا گیا اور کیا نام ہے ابو جہل کی، میرے دشمن کی بیٹی سے رشتہ مانگنے گیا، لیکن یہ دیکھو بنی عبد الشمس سے جو میرا داماد ہے یہ اپنے وعدے پر جو ہے وفادار ہے۔ پھر ایک اور روایت میں جو کہ ایک اور اسی سند میں جس میں یہ میں ابھی آپ کے سامنے جب یہ سند پیش کروں گا، اس میں نبی یہ جو آپ نے روایت نہیں سنی ہے، مشہور بھی ہے، اہل سنت کے اندر بھی مشہور ہے، شیعہ کے اندر بھی مشہور ہے کہ فاطمہ
میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ اہل سنت اس روایت کو یہاں فٹ کر رہے ہیں، اس واقعے کے اندر، کہ علی نے ایسا کام کیا ہے کہ فاطمہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور فاطمہ کو اذیت پہنچانا مجھے اذیت پہنچانا ہے، مجھے اذیت پہنچانا خدا کو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب یہ ہم ایکسپرٹس، تاریخی ایکسپرٹس فرماتے ہیں کہ یہ روایت 100% 100% جھوٹ ہے۔ اگر میں آپ کو شیعہ اہل تشیع کے مبانی اور اصول کے مطابق بات کروں تو وہ بات ہم کر چکے ہیں کہ معصومین کے اندر کوئی اختلاف پیش نہیں آ سکتا۔ دوسری پرابلم جو موجود ہے وہ یہ کہ ہم جس طرح اپنے ائمہ علیہم السلام، امام علی، امام حسن اور آخر تک امام مہدی علیہ السلام تک، اور جتنے بھی تمام اہل البیت علیہم السلام ہیں، ہم جس طرح ان کے مقامات معنوی اور فضائل معنوی کے قائل ہیں، اہل سنت نہیں ہے اس طرح سے۔ اہل سنت، ہمارے محترم اہل سنت بھائی اور علماء، امام علی کو مثال کے طور پر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو صحابہ کی ردیف میں دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، آپ خود اب میں نے خود انجینئر مرزا کو سنا ہے یوٹیوب پہ، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اب میرے پاس آئی تھنک ان کا جو یوٹیوب پہ چینل کے پہ جائیں آپ، مسئلہ نمبر 155 یا 156 ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ایسا ہی کچھ تھا، 3 گھنٹے کا سیشن تھا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے صاف کہ صحابہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور علی سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور علی اور فاطمہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، حتیٰ پیغمبر بھی غلطیاں کرتے تھے۔ اب اہل سنت اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو فی الحال اس مبنا کو چھوڑتے ہیں، اس پرنسپل کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اپنا پرنسپل واضح ہے کہ ہم شیعہ امام کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ امام معصوم ہے۔ اہل سنت امام علی کو معصوم، حضرت زہرا کو معصوم نہیں مانتے، ورنہ معصوم سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک یہاں تک ذہن میں رکھے۔ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پر؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس روایت کے اندر جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں، اس کی سند کیا ہے۔ اگر آپ اس روایت کی سند کو دیکھیں تو اس کے اندر اور تمام دیگر اسناد کے اندر، سند کا پلورل کیا ہے؟ اسناد۔ جتنی بھی اسناد موجود ہیں اس روایت کی، اس میں آپ کو ایک کامن نام ملے گا۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے مسور ابن مخرمہ۔ مسور ابن مخرمہ، یہ آپ کو کامن نام ملے گا اس رپورٹنگ کے اندر جو اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے۔ حتیٰ اب دیکھیں یہاں پر کون سا علم آتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حوزے کے اندر اور مدارس کے اندر علوم دینی کون سے ہیں، دینی علوم کون سے ہیں کہ وہ پڑھ کر انسان مجتہد بنتا ہے۔ مثلا علم فقہ تو معلوم ہے آپ کو، ایک اور علم کون سا؟ علم اصول ہے۔ لیکن کچھ علم فقہ کی کیا خصوصیت ہے؟ واٹ از دا اسپیشلٹی اباؤٹ علم فقہ؟ علم فقہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر سارے علوم آ جاتے ہیں۔ یعنی علم فقہ اگر کوئی طالب علم سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو علم ادبیات عرب بھی پڑھنا ضروری ہے، علم منطق کو بھی سمجھنا ضروری ہے، علم اصول فقہ پڑھنا ضروری ہے، علم رجال اور دیگر جتنے بھی علوم حدیث ہیں، علوم حدیث کے اندر علم رجال ہے اور مشکل الحدیث ہے، فقہ الحدیث ہے۔ یہ سب کچھ انسان کیوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ان علوم کو؟ تاکہ روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ معلوم ہو کہ معصوم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، معصوم کی مراد اور معصوم کے حقیقی مقصد تک جو اس معصوم نے اپنے کلام کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے یہ سارے علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک علم کیا ہے؟ علم رجال۔ علم رجال کا کام کیا ہے؟ علم رجال کا کام یہ ہے کہ وہ آتا ہے ہر روایت کے اندر، بالآخر کوئی سند ہوتی ہے نا، کچھ راوی ہوتے ہیں، کچھ محدث ہوتے ہیں، البتہ راوی بہتر اصطلاح ہے، راوی ہوتے ہیں، مثلا راوی نمبر 1، راوی نمبر 2، راوی نمبر 3، اور ممکن ہے
یہ جو جتنے بھی راوی ہوتے ہیں یہ ایک سند بناتے ہیں. مثلا مسٹر اے نے مسٹر بی سے نقل کیا، مسٹر بی نے سی سے نقل کیا، سی نے ڈی سے نقل کیا، اور ڈی نے امام معصوم سے نقل کیا. یہ پوری چین کیا ہے جو کہ امام معصوم تک پہنچ رہی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سند. مثال کے طور پر محمد ابن یحییٰ نے احمد ابن محمد سے نقل کیا، احمد ابن محمد نے فلاں سے نقل کیا، اور اس فلاں نے امام صادق سے نقل کیا. یہ کیا؟ اب یہ جو امام صادق تک یہ چین پہنچ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلسلہ سند. سند کا یہ سلسلہ ہے. اب علم رجال کا کام کیا ہے؟ علم رجال اور باقی اور بھی علوم، ان کا کام یہ ہے کہ ایک ایک راوی کو چیک کریں. یہاں پر اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، آیا یہ سچا ہے، آیا علماء نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کیا آیا شیعہ ہے، سنی ہے، زیدیہ ہے، فلاں اسماعیلی ہے، کیا ہے. یہ پوری ایک کرائٹیریاز یہاں پر سیٹ ہوتے ہیں. اب علم رجال ظاہر سی بات ہے اہل سنت میں بھی موجود ہے، شیعہ میں بھی موجود ہے، سب پڑھتے ہیں. مسور ابن مخرمہ جو کہ اس سند کے اندر اس روایت کی سند میں یہ موجود ہے، یہ وہ شخص ہے کہ حتیٰ اہل سنت کے علم رجال کے ایکسپرٹس نے اس کو جو ہے سچا نہیں سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ راوی سچا نہیں ہے. اب یہ ایک تخصصی اینڈ اسپیشلائزیشن کی بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن میں مسور کے حوالے سے ایک ہسٹوریکل انٹرسٹنگ بحث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو آپ تحمل کے ساتھ سنیں، پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث اصلاً قابل اعتماد نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں مسور کب پیدا ہوا، when was he born، اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، جس کو بعثت کے سال کہتے ہیں، 13 ایئرز ان مکہ. اس کے بعد نبی اکرم ہجرت کرتے ہیں مدینہ میں، اور وہاں پر 10 سال ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی مبارک، اور پھر ان کی رحلت ہو جاتی ہے. مسور کب متولد ہوا؟ مسور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے کے 2 سال بعد مکہ میں پیدا ہوتا ہے. اوکے، اگر آپ کو لکھنا یہ لکھ لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اوکے، نبی اکرم مدینہ آ چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، 2 ایئرز ان مدینہ، مسور پیدا ہوتا ہے مکہ میں. اوکے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال بعد رحلت فرماتے ہیں. اوکے، جب نبی اکرم کی رحلت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو آپ مجھے خود بتائیں، کیلکولیشن کریں آپ، مسور کتنے سال کا ہوگا؟ مسور کتنے سال کا ہوگا؟ مسور تقریباً 8 سال کا ہوگا. صحیح؟ اچھا، اب یہ جو روایت کہتی ہے کہ علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے، یہ کب ہوا ہوگا؟ یہ نبی کی رحلت سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے پیش آیا ہوگا. بالفرض کہ امام علی گئے، ہم اہل سنت کی روایت کو مان لیتے ہیں بالفرض کہ امام علی جاتے ہیں، ابو جہل کی بیٹی، ابو جہل جو کہ دشمن ہے رسول خدا ہے، امام علی جاتے ہیں ان کے بیٹی کے رشتہ مانگنے کے لیے. تو یہ جب کب واقعہ پیش آیا، یہ قصہ کب پیش آیا ہے؟ نبی کی رحلت کے 2 یا 3 سال پہلے. تو اس زمان میں، اس ٹائم میں مسور کتنے سال کا تھا؟ تقریباً 5 سال کا تھا مسور. اوکے، مسور کی عمر 5 سال تھی. اب سب سے پہلا اشکال یہی ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ جو اس روایت کو نقل کر رہا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں نے نبی اکرم سے منبر پہ سنا ہے، تو 5 سال کا بچہ ان ایشوز کو سمجھ سکتا ہے کہ علی گئے اور رشتہ مانگنے، میرج کے ایشوز کو سمجھ سکتا ہے 5 سال کا بچہ؟ نہیں سمجھ سکتا. اگر مسور 8 یا 9 سال کا بھی ہو پھر بھی اس کی کھیلنے کی عمر ہے. بالآخر 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ کھیلتا ہے. اب ایسا بچہ پھر بھی سمجھ سکتا، اگر مسور فرض کر 8-9 سال کا بھی ہو تو بھی کیا مسور سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو؟ نہیں سمجھ سکتا. اچھا، یہ پہلا اشکال. دوسرا اشکال کیا ہے؟ دوسرا اشکال اس سے بھی بڑا اشکال ہے. مسور نے کیا کہا؟ مسور نے کہا کہ میں
نبی اکرم کے منبر سے میں نے خود نبی اکرم کو سنا ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ تھے اس مسجد میں. تو مجھے بتائیں، یہ ایسی روایتیں فقط اور فقط مسور نے نقل کی ہے، باقی صحابہ کرام نے کیوں نقل نہیں کی اس روایت کو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس سے نبی اکرم نے خطاب کیا کہ میں آج علی سے ناراض ہوں، اور علی نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض. اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روایت کا نقل کرنے والا فقط اور فقط مسور ہے. باقی صحابہ نے کیوں اس روایت کو نقل نہیں کیا؟ اور بھی اشکالات ہیں مسور کے بارے میں، اور بھی اشکالات. یعنی اگر یہ جو 16 پیج کا ریسرچ پیپر ہے اینڈ تحقیقی جائزہ ہے مسور کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں، تو عجیب و غریب ہے. یعنی مسور خود عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے تھا. یہ مسور ایسی شخصیت تھی کہ خوارج کا مسور کے ساتھ بہت کلوز کنیکشن تھا، اور اچھا ریلیشن شپ تھا خوارج کا مسور کے ساتھ. اسی طرح مسور کے بارے میں اگر میں اور ایک چیز بتاؤں کہ آپ یہ سند دیکھیں، یہ چین دیکھیں آپ، تو اس چین میں جس میں مسور تو نقل کر رہا ہے خود بقول خود مسور کے کہ میں نے نبی سے سنا، اس سلسلے چین میں اور کون لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں، محمد ابن مسلم زہری یا زہری موجود ہے. یہ ایسی سند ہے جس میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے راوی موجود ہیں جو اہل البیت کے 100% دشمن ہیں. ان کی دشمنی معروف ہے اہل البیت کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کن لوگوں نے مثلا مسور سے نقل کیا ہے، جیسے محمد ابن مسلم زہری یا زہری. یہ کون تھا؟ محمد ابن مسلم وہ شخص تھا جو بنی مروان کی حکومت کا درباری مولوی تھا. درباری ملا یا درباری مولوی، یعنی اس بنی مروان کی گورنمنٹ کا عالم دین تھا، فقیہ تھا یہ. یعنی باقاعدہ عالم دین تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی ہم عوامانہ زبان میں پائے کا عالم تھا. اوکے، پہنچا ہوا عالم تھا. یہ ایسا عالم تھا محمد ابن مسلم زہری یا زہری. یہ ایسا شخص ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس کو خط لکھا تھا، اور خط میں امام سجاد نے اس کو مفصل خط ہے، اس میں ایک جملہ امام نے یہ فرمایا کہ اے محمد ابن مسلم زہری، تو نے بنی مروان کی حکومت کی اس قدر خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے جتنی بنی مروان کے منسٹرز نے اس کی خدمت نہیں کی ہے. امام سجاد کا خطاب دیکھیں اس عالم درباری کو. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھا، یعنی بہت دشمنی کرتا تھا امام علی سے. اب آپ دیکھیں راوی کیا کہتا ہے یہاں پر. راوی کہتا ہے کہ شہید تو میں نے خود دیکھا، میں نے خود مشاہدہ کیا. شہید تو مسجد المدینہ فَإِذَا، میں نے مسجد نبی کے اندر دیکھا کہ فَإِذَا الزُّهْرِي وَعُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَإِذَا الزُّهْرِي وَعُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ، میں نے خود زہری کو دیکھا اور عروہ ابن زبیر کو دیکھا، جالسانی، دونوں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، یذکران علیًا فنال منہ، علی کے بارے میں بدگوئی کر رہے ہیں، علی کے بارے میں بد الفاظ اور بری باتیں کر رہے ہیں امام علی کے بارے میں. البتہ بعض روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ دونوں شخصیات مسجد کے اندر بیٹھ کر زور زور سے بات کر رہے ہیں، امام علی کی برائی کر رہے ہیں. یہ ایک شخص ہے. دوسرا کون ہے؟ ابو علی حسین ابن علی ابن یزید بغدادی، جس کو کرابیسی کہا جاتا ہے. یہ بھی اس سند میں موجود ہے جس سند میں مسور ہے. یہ کون ہے؟ اب یہ بھی ایک فرقہ ہے جس کا نام مجبرہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اور علم فقہ کا بھی یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن امام علی کی نسبت اس کے دل میں کینہ موجود تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اور بھی مسائل ہیں، اور بھی باتیں ہیں، میں ابھی یہاں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں سند کے اندر یہ اشکال ہے، ایسے ایسے دشمن اہل البیت بیٹھے ہوئے. تو کیا مثلا انجینئر مرزا صاحب نے اس روایت کو نہیں پڑھا ہے صحیح بخاری میں؟ یعنی جو بھی صحیح بخاری میں نقل ہوا وہ سب ٹھیک ہے؟
عجیب بات یہ آپ خود یعنی ہم سوچیں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ کیوں ابو جہل کی بیٹی کی نسبت اس جھوٹ کو جعل کیا گیا، بنایا گیا اور ٹھیک ہے، کیوں اس کو نقل کیا گیا؟ نقل سے مراد نقلی، فیک، کیوں اس فیک سٹوری کو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، جو کہ دشمن سرسخت اہل البیت ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ معروف ہے، تو اہل سنت بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 100% دشمن ہے۔ جواب اس کا واضح ہے کہ کیوں ان لوگوں نے یہ روایت ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ فیکنس ایجاد کی، کیونکہ ابو جہل اس کی دشمنی نبی اکرم کے ساتھ ہے، اور علی گئے ہیں ابو جہل یعنی دشمن نبی اکرم کی بیٹی کا رشتہ ماننے کے لیے، در نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ پس علی بھی محمد و آل محمد کے ساتھ وفادار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں رزلٹ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بھی، البتہ میں کہہ رہا ہوں نا اشکالات اور بھی بہت ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر وقت بھی محدود ہے۔ اب میں آخری بات یہاں پر نقل کر کے اس چیپٹر کو یہاں کلوز کرتے ہیں اختلاف کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پارٹ 1 ختم ہو گیا، یہ روایت مسور وغیرہ سب ختم۔ اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ بے شک اس کو پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 میں یہ ریکارڈنگ سن لیں، لیکن میں اس کو پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں بنا سکتا، آئی ہیو ٹو فنش دس، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان چیزوں کا واضح ہونا ہمارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی کہتا ہے اہل سنت کا، کہ ہم نے ایک دن صبح کے موقع پر نبی اکرم کے ساتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ نبی اکرم، ہم آئے نبی اکرم کے ساتھ حضرت زہرا کے گھر۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، اب امیر المومنین میں کہہ رہا ہوں، وہ اہل سنت کے راوی تو اس طرح نہیں کہتے۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہیں اور لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر خاک ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فجعل یمسح التراب عن ظہری، نبی اکرم بیٹھے علی کے پاس اور علی کے سر سے اور بدن سے خاک کو ہٹایا، سائڈ پہ کیا، اور پھر فیقول قم فداک ابی و امی، کھڑے ہو جاؤ اے علی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں، جب نبی اکرم نے یہ فرمایا قم فداک ابی و امی یا ابا تراب، اے ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، یا پھر ایک اور تعبیر کے مطابق وَيَقُولُ اجلس ابا تراب، اے ابا تراب بیٹھ جاؤ، 2 بار کہا ابا تراب۔ مشہور ہے نا امام علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو تراب۔ اب اہل سنت کیا کہتے ہیں ابو تراب؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بعد میں کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ علی اور فاطمہ کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں علی جو ہے وہ گھر کے باہر جو ہے لیٹے ہوئے سو گئے ناراضگی میں۔ پھر اور نبی اکرم بھی غمگین ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کیا یہ کہ علی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ، ان دونوں کے درمیان کیوں لڑائی ہوئی ہے؟ تو نبی اکرم بہت ہی اداس ہوتے ہیں۔ نبی اکرم جو ہے وہ امام علی کو لے جاتے ہیں گھر کے اندر، اور پھر راوی کہتا ہے، اہل سنت کا راوی، کہ میں انتظار کرتا رہا، نبی اکرم گئے علی کو فاطمہ کے کمرے میں اور کچھ دیر وہاں پر ٹائم گزارا، اور اس کے بعد پھر جب نبی اکرم اس کمرے سے باہر آئے تو اس قدر میں نے نبی اکرم کے چہرے پر خوشحالی دیکھی کہ اس سے پہلے جب ہم صبح نبی اکرم سے ملے تھے تو اس وقت اتنے خوشحال نہیں تھے۔ تو میں نے، راوی کہتا ہے، میں نے نبی اکرم سے پوچھا کہ آپ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ صبح کے وقت تو اتنے خوشحال نہیں تھے۔ تو نبی اکرم نے کہا، فرمایا کہ میں کیوں خوشحال نہ ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس زمین کی دو محبوب ترین مخلوقات کے درمیان صلح اور آشتی ایجاد کی، پیس میں نے ان کے درمیان برقرار کر دیا۔ بات دیکھیں اہل سنت کی اس روایت کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی اور فاطمہ کے درمیان جھگڑا تھا، لڑائی ہوا کرتی تھی،
اوکے، ایک طرف آپ اس روایت کو دیکھیں جو مسور کی روایت ہے، اس روایت کو بھی دیکھیں. اور پھر اس روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم نے اس سٹوری کے اندر ابو تراب کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پر شیخ صدوق جو کہ عالم دین شیعہ، فقیہ ہے شیعہ کرنے دوم یا کرنے سوم کے اندر، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں پر جواب دیتے ہیں. شیخ صدوق وہ جو علوم حدیث کے مجتہد تھے، وہ یہ فرماتے کہ یہ جو روایت جو ابھی نقل کی آپ کے سامنے، یہ روایت میرے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے. امام علی کو ابو تراب اس وجہ سے نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ علی اور فاطمہ کے درمیان اصلاً کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا آج تک. 9 سالہ زندگی میں، 9 سالہ فیملی لائف میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جھگڑا رپورٹ نہیں ہوا ہے. اگر رپورٹ نہ بھی ہو تو بھی 100% یقین ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. لہٰذا شیخ صدوق یہ فرماتے ہیں کہ اچھا کیوں جھگڑے؟ اب شیخ صدوق کی عبادت دیکھیں، فرماتے ہیں علی سید الوسیین ہے، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الوسیین اور سیدۃ نساء العالمین کے درمیان جھگڑا ہو؟ ممکن نہیں ہے. ایسی بات ہے، یہ وہ معصوم کپل ہے جنہوں نے خود دیکھیں نا، مجھے بتائیں، خود علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنا کوئی رول ماڈل بنایا تھا. ان کے سامنے کون رول ماڈل تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. تو جب جو رسول خدا کو اسوہ بنا لے اور وہ بھی معصوم ہو، دو معصوم جو رسول خدا کو اپنا اسوہ بنا رہے ہیں، تو کیسے ان کے درمیان اختلاف قائم ہو سکتا ہے کسی بھی سلسلے میں؟ جب ہم سیرت حضرت زہرا کے اوپر ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے وائف، ایز اے مدر جب ڈسکس کریں گے، آپ خود دیکھیں گے، آپ کو نتیجہ خود میں اہل سنت کو بھی کہوں گا کہ پلیز اس کو غور سے سنیں، جو آنے والے سیشنز بھی ہیں. اچھا، اب یہاں پر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ ہمارا آخری پارٹ آف دا سیشن ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اب بتاتے ہیں کہ ابو تراب کا کلمہ کیوں امام علی کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. وہ اپنی کتاب علل الشرائع کے اندر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ابو تراب کہہ کر پکارا. تو فقال لأنه صاحب الارض وحجت اللہ علی اہلها بعده وبه بقاؤها. کیوں علی کو ابو تراب کہا گیا؟ کیونکہ علی علیہ السلام اس زمین کے مالک ہیں، اس زمین کے صاحب ہیں، اور اس زمین کے اہل، اس زمین کی مخلوقات کے اوپر حجت خدا ہیں. بعد یعنی نبی اکرم کے بعد علی حجت خدا ہیں اس زمین کے تمام اہل کے اوپر. وَبِهِ بَقَاؤُهَا، اور علی علیہ السلام کی وجہ سے، چونکہ علی علیہ السلام حجت خدا ہیں، بس اس حجت خدا کی وجہ سے یہ زمین بھی باقی ہے اور اس زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات بھی باقی ہیں. اس وجہ سے علی علیہ السلام کو ابو تراب کہا گیا ہے. اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب روز قیامت برپا ہوگا، وہ لوگ جو فضائل امیر المؤمنین کے منکر تھے، اور امام نہ فقط منکر تھے بلکہ علی کے راستے پر بھی وہ نہیں چلے تھے، تو جب وہ قیامت کے دن علی کا مقام دیکھیں گے، علی کے تمام فضائل کو قیامت میں مشاہدہ کریں گے، تو وہ یہ جملہ کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی تراب ہوتے، یعنی من شیعت علی، اے کاش ہم بھی تراب ہوتے، یعنی اے کاش ہم بھی شیعہ علی میں سے ہوتے. تو بس فقط محب علی ہونا کافی نہیں ہے. انجینئر مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم میں نبی اکرم نے جب وہ حدیث غدیر معروف خطبہ دیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا علی کو ولایت حاصل ہے، تو انجینئر صاحب یہ فرماتے کہ
نبی اکرم نے یہاں پر علی کی محبت کا اعلان کیا، یعنی علی تم سب کے اوپر واجب ہے کہ علی سے محبت کرو، لیکن پولیٹیکل مقام خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، پولیٹیکل مقام امام علی کے لیے نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر کے لیے۔ لیکن یہاں پر راوی یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو فضائل علی کا منکر ہے وہ روز قیامت یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میں ابو تراب کا شیعہ ہوتا۔ شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیرو ہوتا، علی کے راستے کے اوپر چلتا۔ انشاءاللہ ہم کبھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ حدیث غدیر میں جو ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ فقط محبت کے لیے نہیں تھا کہ رسول خدا نے اس قدر اہتمام کیا اس میدان غدیر خم کے اندر اس گرمی میں، فقط یہ اعلان کرنے کے لیے کہ علی سے محبت کرو۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آئندہ کے سیشنز میں ان کی فیملی لائف کو مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔